وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میرا ملک، اس کی سرحدات محفوظ ہیں، وہ اعتماد ریزہ ریزہ ہو چکا ہے کہ ہمارے مقتدر قوتوں کی نظر میں آئین ہو یا قانون، وہ موم کی ناک ہے، جدھر چاہے جب چاہے اس کو موڑ دے، اس کی شکل تبدیل کر دے۔ یعنی آئین ملک کو چلانے کے لیے نہیں بنا، اور جیسے وہ آئین کو چلانے کے لیے بنے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی نظام اس اصول کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم اس مسودے کو جوں کا توں قبول کر لیتے تو آج ملک میں نام کی جمہوریت اور کام کا ماشاء اللہ ہوتا، امن ماشاء اللہ ہوتا، آئین ڈوب چکا ہوتا، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، جمہوریت ختم ہو چکی ہوتی۔ ذمہ داران، میرے انتہائی قابل احترام صحافی بھائیوں، ویسے بھی سیاست اور صحافت ہمیشہ سے ایک دوسرے سے وابستہ رہے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ایک وابستگی ہوتی ہے گیلری میں بیٹھے ہوئے رپورٹرز کی اور ایوان میں بیٹھے ہوئے ممبران کے درمیان، تو مجھے اس تعلق کا بھی پورا ادراک ہے اور میرے دل میں اس کا بڑا احترام ہے۔ قوانین بنتے ہیں، اور انسان جب اپنے قوانین بناتا ہے تو اپنے خاص معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بناتا ہے، لیکن جب وقت بدل جاتے ہیں تو کبھی اس قانون کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، کبھی تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں ترامیم بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو مشاہدات میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کی ہیں، یا آج جو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور بالخصوص 26ویں ترمیم کے وقت، مجھے تعجب اس بات پر آ رہا ہے کہ ہمارے مقتدر قوتوں کی نظر میں آئین ہو یا قانون، وہ موم کی ناک ہے، جدھر چاہے جب چاہے اس کو موڑ دے، اس کی شکل تبدیل کر دے۔ یعنی آئین ملک کو چلانے کے لیے نہیں بنا، اور جیسے وہ آئین کو چلانے کے لیے بنے ہیں۔ جس دنیا میں کوئی نظام اس اصول کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں اعادہ کرتا ہوں دوبارہ اپنے اس موقف کا کہ جو پیکا کے حوالے سے قانون بنا ہے اسمبلی میں، یہ یک طرفہ بنا ہے، اور اس میں ضروری تھا کہ صحافی برادری کو اعتماد میں لیا جاتا، ان کی تجاویز لی جاتی، ان کی تجاویز کو قانون سازی میں شریک کیا جاتا۔ اور جب میری ملاقات ہوئی تھی آپ دوستوں کے ساتھ اور آپ تشریف لائے تھے، تو میں نے بھی یہی کہا صدر مملکت سے کہ آپ پی آر اے کی تجاویز بھی لیں، صحافی حضرات کی تجاویز بھی لیں، ان کی بڑی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کا بھی ایک رائے ہوگی، ان سے بھی آپ رائے لے لیں اور دستخط نہ کریں۔ انہوں نے مجھے اطمینان بھی دلایا، یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب آج پہنچے ہیں، کل یا پرسوں میں میرے پاس آ جائیں گے، پھر میں ان کو ان کے پاس بھیجوں گا، پھر وہ باہمی رابطے کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ کہیں سے ایسی سخت ہدایات آئیں کہ بالآخر ان کو اسی وقت پہ دستخط کرنے پڑ گئے۔ اگلے دن پرائم منسٹر سے میں نے رابطہ کیا، اسی لیے کہ بھئی یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ان کی بات پہ مجھے وزن لگتا ہے، تو آپ اس پر غور کریں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دستخط ہو گئے ہیں اور اب مزید ضرور ہم ان کے ساتھ، اگر ان کے پاس تجاویز ہوں گی تو ضرور لیں گے، اور جس طرح وہ رواداری میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب صورتحال حضرت یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں جہاں وہ ہم سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہم 9 گھنٹے کے اندر اندر ووٹ بھی دیں اور اس کو پاس بھی کریں، اور جبکہ اس وقت تک مسودہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، ہوائی ہاں ہم سے لینا چاہتے تھے۔ پھر جب ہم نے اس پر اصرار کیا کہ پہلے مسودہ تیار کرو، پھر وہ ہمیں دکھاؤ، ہم نے دیکھنا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے 2-3 دن لگا دیے۔
اور پھر ہمارے شدید موقف کے بعد جا کر انہوں نے ہمیں مسودہ دیا. اگر ہم اس مسودے کو جوں کا توں قبول کر لیتے تو آج ملک میں نام کی جمہوریت اور کام کا ماشاء اللہ ہوتا, امن ماشاء اللہ ہوتا, آئین ڈوب چکا ہوتا, پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی, جمہوریت ختم ہو چکی ہوتی. لیکن ہم نے فوری طور پر اس کا جو مطالعہ کیا, اس میں جو چیزیں ہم نے نامناسب سمجھی, اور یہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں جی, اور مجھے اس پر خوشی ہے اور رہے گی یہ خوشی کہ ہم نے 1 مہینہ مذاکرات کر کے خالصتاً نظریاتی, جمہوری, آئینی اور قانونی ضرورتوں کی بنیاد پر ان سے بات کی ہے. اس میں کسی قسم کا نہ ہمارا جماعتی مفاد شامل رہا, نہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد شامل رہا, نہ کوئی سیاسی مطالبہ شامل رہا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی. لیکن ہر چند کے ہمیں کامیابی ملی, اور 56 کلازز میں سے ہم نے 34 کلازز سے ان کو دستبردار کیا, اور 22 جب کلازز رہ گئیں تو ہم نے اپنے 5 کلازز اس پہ ترمیم کر کے ملائیں تو 27 پہ ووٹ ہو گیا. لیکن ظاہر ہے جو چیز آج اسمبلی میں ہو جائے تو ایک عرصے تک اس کو احترام دیا جاتا ہے, اس کو رد کرنے کا تاثر بالکل بھی نہیں دیا جاتا. کوئی حکومت اس کو رد کرنے کا تاثر نہیں دیتی. یہاں تو ہفتوں کے اندر انہوں نے قانون کے راستے سے اور پارلیمنٹ میں ایکٹ کے راستے سے انہوں نے وہ اقدامات کیے جو تازہ 26ویں آئینی ترمیم کی روح کے منافی تھی, اور ابھی تک وہ عمل مسلسل چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے بھی صورتحال بہت حساس ہے. یہ بات میں آپ حضرات پہ چھوڑتا ہوں, آپ کے جو میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں, کہ اگر گنجائش ہو تو ملک کے بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے اگر مزید کسی موضوع پر بھی آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے تو میں چاہوں گا کہ میں اس پر بات کر سکوں, کیونکہ اس پر تو ہمارا موقف واضح بھی ہے. ادھر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو سیاسی نہیں بلکہ باقاعدہ ریاستی معاملات ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے بالخصوص بلوچ ایریا میں حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. ہمارے قیام امن کے ذمہ دار ادارے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں, اور سڑک کے کناروں پر قریب علاقوں میں اور بعض جگہوں پر تو سڑک سے نظر آتے ہیں ان کے مراکز, یعنی مسلح گروہوں کے مراکز, اور وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, اور مکمل نظام ان کا موجود ہے. رات کو سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں, شہر کی گلی کوچے ان کے حوالے ہوتے ہیں, اور حکومت نہ معلوم کہاں ہوتی ہے. اب ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ عام آدمی کیسے زندگی گزارے گا؟ یعنی یقین جانیے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے جوان شہید ہو گئے. ایک حملے میں 30 لوگ, 35 لوگ, 20 لوگ, 16 لوگ, یہ تقریباً روزمرہ ورنہ ہفتے میں 1-2 دن تو ضرور اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں. کیا میں اپنی فوج اور اپنی دفاعی صلاحیت کے بارے میں اب کیا سوچوں گا؟ وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میں ایک طاقتور ملک ہوں, وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میں ایک طاقتور قوم ہوں, وہ جو میرے اندر ایک اعتماد تھا کہ میرا ملک, اس کے سرحدات محفوظ ہیں, وہ اعتماد ریزہ ہو چکا ہے. ایک عام شہری کے طور پر آپ خود اندازہ لگائیں ہم کیا سوچیں گے. میرے اپنے گاؤں میں کھلم کھلا پھر رہے ہیں, میرے گھر کے گلی سے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر میں ان کا نشانہ بنوں تو مجھے پرووائڈ کی گئی سیکورٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کیفیت میں اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے. یہی صورتحال بلوچستان کی ہے. کب تک ہم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے
الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرتے رہیں گے. کیا یہ ملک صرف فوج کا ہے؟ وہ میرے محافظ ہیں، ملک میرا ہے، میں ان سے زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے. آج اگر بلوچستان کا بلوچ علاقہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اس پوزیشن میں آ گئے ہیں وہ. یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. ممکن ہے کوئی مجھ پر تنقید کرے کہ فضل الرحمان آپ نے ضرورت سے زیادہ بات کہہ دی، لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس صورتحال کی نزاکت کو آج دیکھا جائے. فضل الرحمان یہاں تک پہنچ گیا کہ آج وہ یہ بات سر عام آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے. اور پھر کشمیر تو ہم نے اونے پونے دے دیا ہے. ابھی 5 فروری آئے گا تو ہم کشمیریوں سے یکجہتی بھی بنائیں گے، لیکن تاریخ کے صفحات کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہوں گے. ہم نے عملاً کوئی یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ نہیں کی آج تک. ہم نے صرف ان کے خون کو سیاسی طور پر استعمال کیا، ان کی عزت و ناموس کو اپنے سیاست کے لیے استعمال کیا، اور جب بین الاقوامی حالات تبدیل ہوئے تو ان بین الاقوامی حالات کے دباؤ میں ہم نے کشمیر پر اپنے موقف چھوڑ دیا. ہم نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑا، اور مودی جیسا حکمران جو مسلم کش ہے، مسلم دشمن ہے، اس نے کشمیر کے اندر جو منصوبہ بندی کی، جس طرح انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، یہ تو کشمیریوں کی ہمت کو سلام ہے. ان کی ہمت کو سلام ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے اور مودی کی جماعت کو عوام نے، مسلمانوں نے وہاں شکست دے دی، کشمیریوں نے شکست دے دی اس کو. ان کے خوابوں کو بکھیر دیا انہوں نے. اس منصوبوں کے تار پیت کو بکھیر دیا انہوں نے. یہ ان کی ہمت ہے. ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، صرف ایک بیان دینے تک. اور اب ہم افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری میڈیا میں وہی خبر چھپے گی جو ان کو مہیا کی جاتی ہے. سو اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے افغانی آتے ہیں اور پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں. وہ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے؟ یہ جو ہم نے بیج بوئے ہیں، جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر 14 سال افغانستان میں جہاد لڑا گیا، اور 14 سال ہمارے مجاہدین وہاں نہیں گئے پاکستانی. پہلی مرتبہ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر متعارف نہیں ہوا، ہیروئن کلچر متعارف نہیں ہوا. مجھے خود جب کسی زمانے میں فورن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا، امریکہ کے سفر پہ تھا، تو ایک جہاز میں ایک ریٹائرڈ امریکی لیفٹیننٹ جنرل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. راستے میں جاتے جاتے 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے تو تعارف ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے پشاور میں 6 سال مائنز کی ٹریننگ دی ہے آپ کے مجاہدین کو. کیا ہمارے جنرلز ہمارے ہی مذہبی نوجوانوں کو تربیت نہیں دے رہے تھے؟ کیا وہ جہاد افغانستان میں اس کو شامل ہونے کی ترغیب نہیں دے رہے تھے؟ اور پھر جب کایا پلٹ گیا، 9/11 کا واقعہ ہو گیا، تو پھر کیا جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے امریکیوں کو پاکستان میں اڈے نہیں دیے؟ کیا ہم نے اپنی فضائیں نہیں دیں؟ کیا ہمارے اڈوں سے اڑ کر اور ہمارے فضاؤں سے گزر کر انہوں نے افغانستان میں بمباریاں نہیں کی؟ کیا کبھی ملا عمر نے یہ کہا کہ آپ کی سرزمین سے ہم پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کرزئی اور اشرف غنی نے بھی کہا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ وہ خود اس کا علاج کرتے تھے جیسے بھی کرتے تھے. آج سارا دباؤ دینی مدارس پہ آ رہا ہے. ہم FATF کے شرائط پر کہتے ہیں کہ جی دینی مدارس پر اس لیے نظر رکھی جائے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ نہ دے سکیں. اور FATF کا جو بڑا کردار ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ دہشت گردوں تک رسائی حاصل نہ کرے
اور منی لانڈرنگ نہ ہو. یہ 2 اہداف FATF نے متعین کیے ہیں. مجھے کوئی بتائے مدرسوں کے تو اکاؤنٹ میں بھی پابندی لگی ہوئی ہے کہ کون سا پیسہ ہے. آج تک 9/11 کے بعد 24 سال ہو گئے ہیں. کون سا پیسہ ہے کہ کسی پیسے والے کی طرف سے, کسی بینک کی طرف سے, وہ کسی دینی مدرسے یا ان کے جوانوں کی طرف منتقل ہوا ہو؟ اور رہی بات کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا ہے, ہمارے پاکستان کے بزرگ سیاستدان اور بڑے سیاستدان اس جرم میں ملوث نہیں ہیں. الزامات ہمارے سیاستدانوں پہ, مقدمات ہمارے سیاستدانوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے, اور نشانہ مدرسہ. اس مذہبی ماحول کے خلاف کارروائی کے آڑ میں ہم سیاست کر رہے ہیں, اور پھر وردیوں میں ہم ہمارے مدرسوں میں جا کر پیش ہوتے ہیں, اور پھر وہ جناب بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں, اور اپنے ہاں میں ہاں ملانے والی بھی سامنے بٹھا دیتے ہیں, اور ان کو ایک آدھ سوال بھی فیڈ کرا دیتے ہیں تاکہ آپ ہم سے یہ سوال کریں, اور پھر جب ہم آپ کو جواب دیں تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں وفاق میں دینی مدارس کے رجسٹریشن اور اس کے اکاؤنٹ بینک کھولنے کا قانون پاس ہو چکا ہے. کیا اب تک یہاں سے کوئی موومنٹ ہوئی ہے کہ صوبوں سے کہا جائے کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے؟ اس وقت تک بھی صوبوں میں قانون سازی نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہم نے تو بین الاقوامی دنیا کو بھی راضی رکھنا ہے نا, اپنے بچوں کو ذبح کرنا ہے نا ان کے لیے, اور اوپر سے خیرخواہی کا چادر بچھاتے ہیں. ہم تو مین سٹریم میں ان کو لانا چاہتے ہیں. مین سٹریم میں آپ خود نہیں ہیں. کیا دینی مدارس کے بچوں کو آپ رہیں گے؟ آج اس وقت امتحانات ہو رہے ہیں وفاق المدارس کے, اس وقت ایک وفاق المدارس کے, اور 43,000 فضلاء کرام ایک سال کے اندر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں, اور 6 لاکھ بچے اس وقت پورے ملک میں تمام درجوں کے امتحانات دے رہے ہیں. مدرسے کا نظام تو متاثر نہیں ہو رہا, وہ تو ٹھیک جا رہا ہے. آپ نے مدرسے بورڈ بھی بنائے مشرف کے زمانے میں, کدھر ہیں وہ؟ آپ نے اب بھی ہمارے اداروں کو اور تنظیموں کو جو ہے تقسیم کیا, کہاں ہے وہ؟ 18,000 ڈمی مدارس کے نام پر سیاست کرتے ہو. کب تک یہ ڈرامے چلتے رہیں گے پاکستان کے اندر؟ یعنی قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ملک کے اندر مذہبی طبقے کو اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے. یہ ملک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. 9/11 گزر چکا ہے, اس کے 25 سال گزر گئے ہیں. دینی مدارس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ملکی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں, کسی طریقے سے کسی دوسری کارروائی میں شریک نہیں ہے. لیکن اگر ہیں تو وہ پھر دینی مدارس کے نظم کے پشت پناہی میں نہیں, اگر ہیں بھی تو آپ کی پشت پناہی میں آئے تھے. الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے, الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں, صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنا, یہ کیا ہم ایک بار پھر ایک پروکسی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ دنیا کے ایجنڈوں پہ چلنا ہے, ہمارا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے. ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے پاکستان کے مفاد کو نہیں سوچنا, اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی کرتے رہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر.